بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل، پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ میں نے اسے 4 ماہ کا بیٹا چھین لیا اور اسے مائکے چھوڑ آیا۔ دراصل میں گھر والوں کے روز روز کے تانوں سے تنگ آ چکا تھا۔ تمہاری بیوی کوئی کام نہیں کرتی، مجھے بھی اب ایسا ہی لگنے لگا تھا۔ میں اسے کہتا، آخر تم کرتے ہی کیا ہو؟ سارا دن برتن، کپڑے، گھر کی صفائی تو کام والی کر جاتی ہے، تم لیٹی ہی رہتی ہو۔ اس کے جانے کے بعد آج پہلی رات کا آغاز تھا۔ میرے پہلو میں مجھے اپنی شرارتوں سے ہنسانے والا کوئی نہیں تھا۔ ہاں، میرا بیٹا ضرور تھا جسے میں نے ابھی ابھی فیڈر دے کر سلایا تھا۔ اب مجھے نہیں، دودھ پلانے سے لے کر بچے کو سلانے تک مجھے کیا کرنا پڑتا، میں تفصیل میں جاننا چاہتا ہوں۔ میں اٹھا اور کچن میں گیا۔ فیڈر کو صابن سے دھو کر میں نے چولہے پر پانی چڑھایا، فیڈر کو ابالا، پھر دودھ بنانے کے لیے پانی نیم گرم کیا اور اس میں پاؤڈر ڈالا۔ تب جا کر کہیں میں نے فیڈر تیار کیا اور دودھ پلانے کے بعد میں اسے کافی دیر سے کندھے سے لگا کر تھپکتا رہا تاکہ دودھ ہضم ہو سکے۔ پھر میں نے اس کا پیمپر تبدیل کرنے کے لیے اٹھا اور اسے لٹایا تو معلوم ہوا بچے نے پاخانہ کیا ہوا ہے۔ میں اسے باتھ روم میں لے جا کر صاف کر کے واپس آیا تو اس نے دودھ کی الٹی کر دی۔ میں جلدی سے رومال اٹھانے کو لپکا، خیر اس کو پیمپر دوبارہ سے لگایا اور بازو میں جھلا کر سلانے لگا۔ دودھ ابال کر اسے ٹھنڈا کیا اور فریج میں رکھ دیا۔ وہ ہوتی تو ملک شیک بنا کر میرے ہاتھ میں تھما دیتی، لیکن اب اتنے جھمیلوں میں کون پڑے۔ ابھی اپنی روٹی پکا کر کھا لوں گا، لیکن آٹا وہ تو ابھی گوندھنا پڑے گا۔ شکر ہے سالن تو پکا پڑا ہے، بس کٹوری میں ڈال کر اوون کا بٹن ہی تو دبانا ہے۔ میں ذرا بیڈ سے بکھیرا اٹھا لوں۔ پیمپر، کھلونے اور فیڈر شیٹس کو ان کی مخصوص جگہ پر رکھا، اور روٹی نہیں، صبح جانے کے لیے کپڑے بھی تو استری کرنے ہیں۔ میں لگا کپڑے استری کرنے۔ ابھی بھی شرٹ پریس ہی کی تھی میں نے کہ اچانک سے میرا بیٹا رونے لگ گیا۔ اب کی بار میں نے اس کو جھولے میں ڈالا اور جھولا جھلانے لگ گیا تھا۔ بھوک سے میرا اپنا بہت برا حال تھا۔ اللہ اللہ کر کے میں نے اپنے بیٹے کو سلایا اور ایک ریسٹورنٹ پر کال کرنے کے بعد کھانا ڈیلیور کرنے کا آرڈر کیا۔ آدھے گھنٹے بعد کھانا میرے سامنے تھا۔ میں نے جلدی جلدی بڑے بڑے نوالے میں کھانا ختم کر دیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر میرا بیٹا دوبارہ جاگ اٹھا تو کھانا پڑا رہ جائے گا، پھر دوبارہ گرم کرنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوگا اور مشقت۔ مجھے بھی اکتاہٹ ہونے لگی تھی۔ گھڑی 11 بجا ہی رہی تھی۔ میں بستر پر ٹھیسا گیا۔ سائرہ، وہ چادر ہی الماری سے نکال دو۔ میں اوڑھ کر سونا چاہ رہا تھا، لیکن نہیں، اب خود ہی اٹھ کر لینی پڑے گی۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک سے UPS بھی جواب دے گیا اور چلتا ہوا پنکھا اچانک سے بند ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ گرمی کے سبب میرا بیٹا جاگ جاتا اور رونے چلانے لگ جاتا، میں نے بیڈ سے چھلانگ لگائی اور جھٹ سے ہاتھ والا پنکھا الماری سے نکال لایا۔ میں اس کو پنکھا جھلنے لگا اور ساتھ ساتھ نیند کی شدت سے میں خود بھی جھولنے لگا تھا۔ 12 بجے بجلی آئی اور میں فوراً ہی سو گیا۔ 2 بجے بیٹے کے رونے کی مجھے دوبارہ سے آواز آئی تو میری آنکھ کھل گئی۔ اچانک گہری نیند سے جاگنے پر میرے سر میں بہت شدید درد ہونے لگا۔ اسے بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں سستی سے اٹھا اور اسے ڈبے کا دودھ بنا کر پلایا۔ 2:30 بجے کے قریب بیٹا سو گیا اور اس کے بعد بیٹا کب جاگا اور کب تک روتا رہا مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ البتہ جب صبح 8 بجے میری آنکھ کھلی تو وہ رو ہی رہا تھا۔ اس کے پیمپر سے مواد نکل کر بیڈ شیٹ میں جذب ہو رہا تھا۔ میں جلدی سے اٹھا، پیمپر تبدیل کیا
और दूध पिलाया, बेड शीट को धोया और धुली हुई बेड शीट बिछाई। 9:15 हो चुके थे। नाश्ते में जो दही खाता था वो सायरा घर में बना लेती थी। पता नहीं न जाने वो किस पहर बनाती थी। मेरे पास तो इतना वक्त ही नहीं बचा था। मैंने चाय बनाने की फर्ज से सस्पैन चूल्हे पर रखा, उसमें दूध अंडेला और सोचने लगा कौन सा वक्त था जब सायरा मसरूफ नहीं होती थी। मेरी खिदमत में भी कोई कमी नहीं आने देती थी। घर में सिर्फ वही 3 काम तो ना थे जिनके लिए मैंने नौकरानी रख के दी थी। एक बच्चे को संभालना ही काफ़ी मुश्किल काम था। उसको काम उसको चूर करने के लिए, लेकिन वो मुझे वक्त पर खाना देती थी। मैं थक जाता तो मुझे दबाती, मैं उदास होता तो मुझे हंसाती थी, मेरी दिलजोई करती थी। मैं कारोबारी मामलात में कश्मकश में पड़ जाता तो मेरा हौसला बंधाती। मैं सोचों में गुम था। दूध उबल कर शेल्फ पर आ चुका था। मैं आहिस्ता आहिस्ता शेल्फ पर कपड़ा लगाने लगा। तुम करती क्या हो सारा दिन? वाह, तुम्हारा जिस्म क्यों दर्द करने लगा है? कौन सा पहाड़ ढाया है तुमने? और वो पहलू बदल लेती। शायद मेरे तंजिया जुमले से वो आंसू बहाती होगी, पर मैं जालिम इंसान, मैंने तो कभी उसकी परवाह ही नहीं की। कभी कुछ देर बाद खुद ही साइड बदल कर वो मेरे करीब मेरे चेहरे पर झुक जाती। आई लव यू, तो मैं मुस्कुराता और वो इसरार करने लगती। आप भी मुझे आई लव यू टू बोलो। मुझे उसकी शरारतें याद आने लगी। सुबह के 10 बज रहे थे और काम पर नींद ना पूरी होने की वजह से मैंने छुट्टी मारी और वो सब अपने अपने कमरों में मशगूल थे, जो अभी कल ही मुझे ये कह रहे थे कि तुम्हारी बीवी घर में सारा दिन कोई काम नहीं करती। किसी ने मुझे चाय का एक कप भी बनाकर देने की जहमत नहीं की थी। मैंने बच्चे को गाड़ी में डाला और गाड़ी उन रास्तों पर दौड़ा दी जो रास्ते मुझे हमेशा के लिए सायरा के साथ जोड़ने वाले थे। वहाँ पहुँचकर मैंने दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और वो हमेशा की तरह बड़ा दिल करके चली आई। मेरे साथ शादीशुदा हजरात से मेरी रिक्वेस्ट है कि ठीक है, सबका हक है आप पर, मगर आपको भी सबका ख्याल रखना चाहिए। आप सबको मशवरा दे सकते हैं, लेकिन माँ बाप के सामने आप कुछ नहीं कह सकते। सबसे ज़्यादा हक आप पर आपकी बीवी का है। उसको टाइम दिया करें, उससे पूछा करें, उसकी दिलजोई करें सारा दिन, बगैर मजदूरी के, बिना लालच के। आपकी और आपके बच्चों की, आपके ख़ानदान की वो खिदमत करती है और बदले में उसे क्या मिलता है? ये सब कुछ।